अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम जहान तक के साथ में आपका मेज़बान अब्दुल रज़ाक खट्टी। आज हम बात करेंगे हुकूमत के ख़िलाफ़ जो मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने तहरीक चलाई थी और उसमें तमाम अपोजिशन की जमातें साथ थीं। सर्विसेज एक्ट और उससे पहले मियाँ नवाज शरीफ की लंदन जाने के बाद अपोजिशन की जमातों के दरमियान जो दरार पड़ी, वो बढ़ते बढ़ते अब इस हद तक, इस नहज तक पहुँच चुकी है कि अपोजिशन का इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। मैं आज आपके साथ ये खबर शेयर करता चलूँ कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने एक बार फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का फ़ैसला कर लिया है और इस सिलसिले में वो अपोजिशन की जमातें जिन्होंने सर्विसेज एक्ट में मुखालफत की थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के किरदार के ख़िलाफ़ जो है वो बात भी की थी, वो सारी जमातें अपोजिशन की जो सारी जमातें हैं वो मौलाना फ़ज़लुर रहमान के साथ होंगी। आज की खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान ने 5 जमातों के साथ तहरीक चलाने का फैसला किया। इस सिलसिले में ज़राए ने हमें ये बताया है कि इनमें जो है वो JUI फे के अलावा जो ख़ुद इनको लीड करेगी, इसके अलावा पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जिसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई हैं और इसी तरह नेशनल पार्टी जो हासिल बिजनजो की पार्टी है वो मौलाना फजल रहमान के साथ होगी और साथ साथ जमीयत अहले हदीस और कौमी वतन पार्टी जिसके सरबराह आफ्ताब अहमद खान शेरपा हैं, वो भी इस हुकूमत मुखालिफ तहरीक का हिस्सा होंगे। इसके पहले मरहले में मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक के सिलसिले में मौलाना फजल रहमान ने यह फैसला किया है। वो कहा जा रहा है कि वो उम्रे की अदायगी के बाद आज या कल वतन वापस पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो पेशावर का दौरा करेंगे। इस सिलसिले में 5 फरवरी जो यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। इस सिलसिले में यौम यकजहती कश्मीर के नाम पर पहला वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो इस्लामाबाद में होगा और ये वर्कर्स कन्वेंशन सिर्फ JUI का नहीं, लेकिन वो सारी जमातें जिनका मैं आपको अभी नाम ले चुका हूँ, उन तमाम जमातों का मुश्तरका वर्कर्स कन्वेंशन होगा और उसके बाद 9 फरवरी को इसी तरह का यही जो मुश्तरका वर्कर्स कन्वेंशन लाहौर में मुनक्कद किया जाएगा। उसी के बाद इस फरवरी के ही महीने में 15 फरवरी को इस्लामाबाद में एक बार फिर ये एक बड़ा सियासी कट होगा और उसके साथ 23 फरवरी को कराची में और 1 मार्च को पेशावर में जमीयत उलमा इस्लाम और उनकी जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं वो हुकूमत मुखालिफ जो वर्कर्स कन्वेंशन है अपनी जमात के वो करेंगी और इन तमाम वर्कर्स कन्वेंशन में ये कारकुनान से राय ली जाएगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक किस तरह चलाई जाए। इसका पस मंज़र यह है कि आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में मौलाना फजल रहमान हुकूमत मुखालिफ एक आज़ादी मार्च कराची से लेकर निकले थे और वो जो पूरे सिंध से होता हुआ पंजाब GT रोड से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचा और 2 हफ्ते से ज़ायद यहाँ पड़ाव किया और वो बहुत ही पुरअमन आज़ादी मार्च था जिसमें हुकूमत के लिए खुद जो है वो मसाइल पैदा हो गए थे। लेकिन इस सिलसिले में ज़राए ने ये कहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात की कोशिशों के बाद और मौलाना फजल रहमान को मुख्तलिफ जो है वो गारंटीज़ दी गई थी, जिसके बाद मौलाना फजल रहमान आज़ादी मार्च ख़त्म करके वापस चले गए थे। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अचानक एक बड़ी तब्दीली आई और मौलाना फजल रहमान कहा जाता है कि मौलाना फजल रहमान के इस आज़ादी मार्च के नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ की जो ज़मानत हुई और वो इलाज के हवाले से लंदन चले गए। मियाँ शहबाज शरीफ जो ख़ुद अपोजिशन लीडर हैं वो भी लंदन उनके साथ चले गए। उनके लंदन जाने के बाद अपोजिशन की जो जमातें थी खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बार बार ये मुतालबा किया जाता रहा। खुद बिलावल भुट्टो जरदारी, कमर जमान कायरा और दीगर जो पार्टी लीडरान हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे कि हम मुतालबा करते हैं कि अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ वतन वापस आएँ और अपोजिशन लीडर का रोल प्ले करें। लेकिन हमने देखा कि मियाँ शहबाज शरीफ के अभी तक कोई चांस हमें नज़र नहीं आते कि वो वतन वापस आएँ और उनके पास एक सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत बहाना अपने भाई की बीमारी का है जो इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद हैं। अब इस सारी सूरत हाल का हम अगर जायज़ा लें कि आज़ादी मार्च के बाद मियाँ नवाज शरीफ की लंदन रवानगी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का उनके साथ जाना और उसके बाद एक बड़ी पेशरफ्त हुई वो थी
سروسز ایکٹ میں جو ترمیم کا معاملہ تھا اور جس سروسز ایکٹ کی وجہ سے پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع تھی۔ یہ بڑا حیران کن جو صورتحال تھی وہ ہمیں نظر آئی، وہ یہ تھی کہ یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ حکومت کی جماعت جو مذاکرات کے لیے نون لیگ کے پاس گئی تھی کہ وہ ان سے سروسز ایکٹ پر ان کی حمایت حاصل کرے، لیکن حیران کن یہ تھا کہ حکومت کی جماعت سے پہلے ہی مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ فیصلہ کر لیا گیا اور اس کا اعلان کر دیا گیا کہ وہ سروسز ایکٹ کی غیر مشروط حمایت کرے گی۔ حکومتی جماعت ان کے پاس گئی اور وہ رسماً جو ہے وہ انہوں نے پہلے ہی، کیونکہ وہ اعلان کر چکے تھے، حکومت کی جماعت کی مذاکراتی ٹیم نے وہ اپنی رسم پوری کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دن بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ پرویز خٹک اور جو دیگر کی سربراہی میں ملاقات ہوئی، اس میں بھی بلاول بھٹو صاحب نے صرف یہ کہا کہ اس کو پارلیمانی کور دیا جائے، جو پارلیمانی پریکٹس ہے اس حساب سے اس کو جو ہے وہ بل پیش کیا جائے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری صورتحال کے باعث سیاسی جماعتوں خصوصاً مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر بہت ہی شدید رد عمل سامنے آیا اس ملک کے اندر۔ وہ سارے لوگ، وہ ساری جماعتیں جو میاں نواز شریف کے سول سپرمیسی اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور اس نعرے کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی بھی مول لی۔ نتیجے میں جب یہ یو ٹرن پاکستان مسلم لیگ نون نے خود میاں نواز شریف اور ان کے بھائی شہباز شریف نے لیا، تو خود مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہمیں واضح دراڑ جو ہے وہ محسوس ہوئی، اور اس کا اظہار پارلیمنٹ کی راہداریوں میں ہم نے یہ دیکھا بھی صحیح کہ کچھ ایسے لیڈران تھے جو ایک دوسرے کا چہرہ بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی سروسز ایکٹ پاس ہوا تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی بالکل خاموشی اختیار کر لی، اور اس کے بعد وہ پہلے دبئی گئے اور اس کے بعد عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہوئے۔ وہ سعودی عرب سے واپس آئے تو ایک ہفتے کے قریب انہوں نے اپنا پورا وقت جو ہے وہ ساری سیاسی سرگرمیاں لاڑکانہ ڈویژن میں پارٹی کی تنظیم سازی کے حوالے سے وہاں وقت دیا، اور ہم نے دیکھا کہ تحصیل سطح تک انہوں نے کارکنان سے ملاقات کی، اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اس سارے عرصے میں قومی امور پر کوئی بات نہیں کی، سارا فوکس ان کا تنظیمی صورتحال پر تھا۔ واضح ہے کہ وہ یہ سارا اس لیے تھا کہ وہ اصل میں اس سارے صدمے سے نکلنا چاہتے تھے، میرا یہ خیال ہے، ممکن ہے میں غلط ہوں۔ لیکن اب جب صورتحال ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اب پہلی بار مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ حکمت عملی سامنے آئی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے انہوں نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ان کے ساتھ ایک ایسا دھوکہ کیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے آزادی مارچ کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون کو ریلیف ملا، اس کے بعد آصف علی زرداری کو ریلیف ملا، میاں نواز شریف لندن علاج کے بہانے سے لندن چلے گئے، لیکن ابھی تک وہ کسی ہسپتال میں داخل نہیں ہوئے۔ اسی طرح آصف علی زرداری یہاں جو اڈیالہ جیل میں قید تھے، اور پھر وہ اس کے بعد پیمز ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئے، اور اس کے بعد جب ان کی ضمانت ہوئی تو وہ بھی کراچی چلے گئے۔ مولانا فضل الرحمان کے اس بھرپور عوامی تحریک کے نتیجے میں ایک طرف تو ان کو شدید ایک تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا خود حکومت کی جانب سے بھی کہ ان کے آزادی مارچ کا فائدہ میاں نواز شریف اور پیپلز پارٹی لے گئی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ملک کے اندر جو بے یقینی کی صورتحال ہے، معاشی بدحالی ہے، لوگ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں، ترقی کی شرح انتہائی نیچے جا رہی ہے، ساری صورتحال میں لوگوں کے اندر بیزاری بہت حد تک بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی بڑی عوامی تحریک کے حوالے سے سڑکوں پر نکل سکے۔ اس سلسلے میں ایک روز قبل میں نے جب ایک پریس کانفرنس میں پارلیمنٹ ہاؤس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پوچھا کہ سروسز ایکٹ کے بعد تو اپوزیشن جماعتوں کا جو رومانس تھا وہ تو ختم ہو چکا، لیکن کیا اپوزیشن کی جماعتیں عوام سے جو نوالا چھینا جا رہا ہے روٹی کا، جو ان کی چھت ہے وہ چھینی جا رہی ہے، جو انہیں کپڑے پہنے ہوئے وہ چھینے جا رہے ہیں، کیا اس کے لیے وہ سڑکوں پر نکلیں گے؟ تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اپوزیشن کی جماعتیں مکمل طور پر فیل ہو چکی ہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک اتنی بڑی جماعت کا سربراہ وہ کہے ساری اپوزیشن کی جماعتیں فیل ہو چکی ہیں، تو اس ساری صورتحال میں اگر مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر کوئی عوامی تحریک کے لیے نکلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کی سیاست میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ وہ اس سینس میں کہ ایک بہت بڑی مذہبی جماعت ایک مین اسٹریم جو ہے وہ مسائل کے ساتھ اس ملک میں ایک بار پھر نکلنے جا رہی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 5-6 ماہ پہلے جب یہ ساری صورتحال ہوئی تھی تو آصف علی زرداری نے اپنے پارٹی اجلاس میں اور میاں نواز شریف کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ اگر پاکستان کی سیاسی جماعتیں سڑکوں پر نہ نکلیں تو لوگ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ آج ایسا لگتا ہے کہ وہ ساری باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب آزادی مارچ لے کر مولانا فضل الرحمان کراچی سے روانہ ہوئے تھے تو وہ پورے پاکستان کی سیاست کا جو اس کا مرکز بن گئے تھے۔ ایک مذہبی لیڈر سے انہوں نے قومی لیڈر کی حیثیت اختیار کر لی تھی، اور یہی بات تھی کہ ان کی جو ان کے جلسہ تھا وہاں ہم نے دیکھا ایکسپریس وے روڈ پر جو ان کا دھرنا تھا، اس میں بھی تمام جماعتیں اپنے خطاب کرتی تھیں، لیکن اس طرح کا کوئی بڑا جیسچر ہمیں نظر نہیں آیا کہ جسے کہا جائے کہ انہوں نے اپنے آزادی مارچ کو مذہبی کارڈ کے طور پر استعمال کیا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں فروری اور مارچ جب ہم دیکھتے ہیں تو مارچ کے دوران ہم دیکھیں گے کہ یہ پورا ماحول جے یو آئی کی سربراہی میں مکمل طور پر وہ گرم کر چکے ہوں گے، اور اس دوران صورتحال معاشی صورتحال میں کوئی ہمیں بہتری نظر نہیں آتی۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہی مسلم لیگ کے جو لیڈر ہیں میاں نواز شریف تو کا پتہ نہیں کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، کیونکہ اب یہاں تک جو باتیں آ رہی ہیں اس میں کوئی بھی بات واضح نہیں ہوتی، لیکن شہباز شریف کے پاکستان آنے کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے تب تک ان کے لیے کوئی صورتحال یہاں بہتر ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں نہیں کہ ان کے کہنے پر لوگ جو ہے وہ سندھ میں بھی نکلیں اور پنجاب میں نکلیں، تو اس بار ایسی صورتحال محسوس ہو رہی ہے کہ ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان اپنا مرگ کردار جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے پاکستان کی سیاست میں سرگرم ہونے جا رہے ہیں، اور میرا خیال کہ یہ سیاسی جماعتیں جتنا ویکیوم کریٹ کریں گی، سائنس کا اصول یہ ہے کہ آپ جگہ خالی کریں گے تو وہ جگہ کسی نہ کسی کو تو بھرنی پڑے گی۔ یہ سیاسی جماعتیں اپنے حصے کا کام نہیں کرنے جا رہی، ظاہر بات ہے کہ یہ سارا جو گیپ ہے وہ مولانا فضل الرحمان فل کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ اس حوالے سے کمنٹس بھی کریں کہ تاکہ ہم آنے والے دنوں میں آپ کی آرا کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پروگرام کو مزید بہتر کر سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔